نماز کے متعلق سوال تھا. جی جی سجدہ صاحب جو ہے جب ہم دیوبندی علماء حضرات یا حنفی علماء حضرات کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ سلام پھیر کے سجدہ آپ صاحب نام نہیں کسی کو کوڈ نہیں کریں گے یہاں پروگرام میں. ایسے ہی آپ کہہ دیں کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بعض ایسے کرتے ہیں. نام نہ لیا کریں سارے ہمارے بھائی ہیں بس مسئلہ پوچھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ بتا دیں کہ کیا ہے, اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ کیا ان کے ساتھ سلام پھیر کے نماز ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ کے جو منہ سے نکلا نا کہ وہ دو سلام پھیر کر ایک سلام پھیر. ہاں جی. ان کے مسلک میں بھی دونوں قول موجود ہیں, بڑے پکے قوی ہدایت جو سب سے اعلیٰ کہ اس میں دو سلام ہی ہیں کہ پورے سلام دونوں کیا کہ نماز ختم کرے. اس طرح حنفی مذہب میں بھی دو ہی یہ قول موجود ہے کہ ایک سلام کے بعد بھی کر سکتا ہے, دو سلام پھیر کر بھی کر سکتا ہے. اس سے یہ مسئلہ لوگوں کے علم میں آنا چاہیے کہ جب امام سلام ایک کہتا ہے نا تو جن کی کچھ رکھتے ہیں باقی ہوتی ہیں, میں نے دیکھا بھاگ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, سب توبہ کرے جب تک وہ دوسرا سلام نہ کہہ لے. اس کے بعد بھی صبر کہ وہ کوئی ایسی بات کرے یا منہ پھیرے یا کوئی اللہ اکبر وغیرہ جس سے پتہ چل جائے کہ نماز واقعی اس نے ختم کر دی ہے. یہ اتنی بڑی غلطی ہے جس نے بڑے بڑے علم والوں کو میں نے پھنسا دیکھا کہ بس ابھی وہ ایک سلام کہتا ہے یہ اٹھ کر بھاگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہو جانا, دونوں سلام ہو جائیں, بعد میں کوئی ایسی بات کرے جس سے پتہ چلے کہ اس نے نماز ختم کر دی, یا منہ پھیر لے یا کوئی ذکر اونچی آواز سے کر دے. یہ مسئلہ بھی درمیان میں آ گیا. البتہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ وہ ایک سلام کے بعد کرتے ہیں یا دو سلام کے بعد کرتے ہیں عبدو و رسولوں کے بعد, یہ بات غلط ہے. یہ ان کے مسلک کے مطابق بھی کوئی درست بات نہیں, مشہور ہو گئی اور یہ چل پڑی. یہ تو غلط ہو گیا کہ نماز میں ایک غلطی تو پہلے ہوئی تھی, یہ جان بوجھ کے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا کہ ابھی نماز رہتی ہے درود شریف دعا اور یہ درمیان میں خامی پوری کرنے لگے. یہ ان کو بھی چاہیے پوری طرح چھان بین کر لیں. کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس کہ عبدو و رسولوں پر کرنا. اللہ کے لیے مان جائیں, بات حوالے میں دے دوں گا, عالمگیری دیکھ لیں, درود شریف پڑھیں, دعا پڑھیں, اینڈ پر پہنچے. اس کے بعد دونوں طریقے سنت ہیں کہ ایک طرف بھی سلام نہ کہے, اللہ اکبر کہہ کے سجدے کو چلا جائے, دو سجدے کر کے اٹھ کر سلام کہہ دے. یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اہل حدیثوں کو یہ بھی کرنا چاہیے. اور سلام کے بعد والا بھی ٹھیک ہے. زبان سے جو آپ نے قولی حدیث فرمائی وہ سلام کے بعد کیا, سلام سے پہلے بھی ہے. جو امت کو سکھایا نا وہ یہی ہے لکل صاحب سجدتان بعد السلام, کہ سلام کے بعد دو سجدے. اس لیے یہ بھی جو ہے نا اہل حدیث لوگ کہلاتے ہیں, یہ بھی زیادہ نہ کریں کہ پہلے ہی پھیرنا, سلام سے پہلے ہی سجدہ, دوسری سنت پر بھی عمل کریں نا. اس لیے ایک سلام کے بعد یا دو سلام کے بعد بھی کریں, مگر کرنا حکیم صاحب آخر پر بیل کر جب نماز مکمل ہو جائے پھر سجدہ کر لیں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد. یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. مگر یہ درمیان میں شروع کر دیتے ہیں نا. مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے بڑا زور لگایا, کوئی دلیل نہیں ملی, نہ کوئی اس کا ثبوت ہے. یہ کام خراب کرنے والی بات کیا, ابھی تو نماز باقی ہے, پوری ہونے دیں. السلام علیکم. مگر کر لیا کریں ان کے ساتھ, اگر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بات. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہاف بازو ٹی شرٹ پہن کے نماز جائز ہے, بندہ پڑھ سکتا ہے؟ جی, آدھے بازو والی قمیض پہن کے یا شرٹ پہن کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں, تو کیا میری نماز ہو جاتی؟ بالکل ٹھیک. آدھے بازو والی ہو یا بنیان ہو کوئی بات نہیں. ہاں اگر پورے بازو والی اور آپ نے اس کو اس طرح کیا تشمیر القمہ, یہ نہیں ٹھیک. کپڑا جتنا بنا ہوا نا سارا کھلا ہونا چاہیے, پھر کوئی بات نہیں. اگر بنا ہی ہے نا آدھا ہے آپ کا وہ تو جائز ہے, کوئی بات نہیں. مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک جو ہے نا یہ چھپانا فرض. مطلب آج کل تو نوجوان نسل سلیو لیس شرٹ پہنتی ہے کہ چلو بالکل ان کی نمازیں کی طرز کی نمازیں درست ہیں, بازو نہیں ہوتے. ہاں نہیں بازو کوئی پرواہ نہیں, نماز پڑھے نماز ٹھیک, بہت اعلیٰ. نوجوان خوش ہو کر پڑھے, کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. شکریہ جی, اللہ حافظ. جی ٹھیک ہے. نوجوانوں کا زمانہ ہمارا مسئلہ ننگے سر والا ان کے لیے بہت اچھا. یہ بیچارے کیوں ٹوپیاں لیتے پھرے, جب وہ ننگے سر پھرنے کو سمجھتے زینت ہے, ہم خوبصورت اچھے ہیں. وہ تو شادی کے موقع پر کہتے ہیں کیا ہمیں پگڑیاں پہنا رہا ہے, اور پگڑی بھی لاتے ہیں مانگ کر, پتہ نہیں وہ کہاں سے بیوقوف لون طریقہ نکالا. ایک وردی ہے جو لاتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ اچھے بڑے بچے کو بیروتیا بنا دیا انہوں نے, کیا ضرورت تھی اس پگڑی کی. سب لوگوں کو وہ اتار کر پھینک دینی چاہیے, بچے اسی وقت کہتے ہیں کہ لے جاؤ. یہ مولانا ایک روایت کا حوالہ دیا ہے بھائی نے, تو آپ سے پوچھا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی نظر سے بھی یہ واقعہ یا روایت گزری ہے. وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے جاتے تھے,
تو لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے سر پر لینے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، میں یہی کپڑا جو میں نے باندھا ہوا ہے یا جو بھی کیفیت ہوگی میں اتار کر اسے دیتا ہوں تو پھر وہ نماز پڑھتی ہے۔ تو کیا یہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے اور کسی روایت کے اندر یہ قصہ مذکور ہے؟ نہیں، جیسے بھائی نے لکھا ایسے سنا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پڑھا نہیں میں نے، میرے بھی پڑھنے میں آیا کہ ایسی حالت ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں اور مسلمانوں نے اس کی کوئی خبر ہی نہیں دی، میں نے نہیں مولانا ایک روایت میں تو پڑھا تھا کہ ایک بچہ نماز پڑھا رہا تھا، نوجوان تھا، تو وہ جب سجدے کے اندر جاتا تو ننگا ہوتا تھا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اولکم ثوبان۔ نہیں، آپ نے بھی کئی واقعے گڑبڑ کر دیے، ایسا نہیں، کال لے لیتے الگ بات۔ اچھا جی، وہ کیا واقعہ؟ وہ واقعہ جو ہے نا مدینے کا نہیں، نہ حضور سے یہ بات کہی نہ آپ نے اس موقع پر یہ حدیث فرمائی۔ یہ جو ہے نا کہ کیا تم میں سارے کے پاس دو کپڑے ہیں، یہ تو الگ بات ہے کہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں۔ جب نہیں ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ ایک کپڑے میں نماز نہیں، تو جو بیچارے مجبوری سے پڑھیں گے وہ سوچتے ہی رہیں گے نا کہ ہماری نماز کم ہے۔ اس لیے میں نے ہر ایک کے لیے، امیر ہو یا غریب، جو حد مقرر کی وہ ایک کپڑا پہن کر امیر بھی پڑھے غریب بھی پڑھے، نماز بالکل ٹھیک ہے۔ کسی کو مراد تہمت ہے؟ ہاں، تہمت، کسی کو یہ احساس ہی نہ، حضور نے فرمایا اگر دو مقرر کر دوں تو پھر جو بیچارہ ایک میں پڑھے گا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا نا کہ میری نماز صرف جائز ہے یار گھٹیا۔ فرمایا نہیں، میں نے وہ حد مقرر کیا سب کے لیے جس میں کسی کو یہ خیال ہی نہ آئے کہ میرا معاملہ ادنا ہے، ایک کپڑا۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کپڑے نہیں تھے، کپڑے پڑے تھے پاس۔ صحیح بخاری میں سیاب و موضوعۃ المسلم، کپڑے تپائی پر پڑے تھے اور وہ ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بعد میں کسی نے کہا کہ آپ حضرت ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کپڑے پڑھیں؟ تو فرمایا لے یرانی احمق مثلک، میں اسی لیے یہ کام جان بوجھ کر رہا ہوں کہ تیرے جیسے احمق اور دین سے بے خبر دیکھیں اور پتہ چلے کہ قیامت تک مسئلہ یہی ہے کہ مرد صرف ایک چادر میں نماز پڑھ سکتا ہے، ناف سے گھٹنوں تک ڈھکا ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا موطا امام مالک میں کہ ایک کپڑے میں نماز، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، آپ ہی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ فرمایا میں کئی مرتبہ ایک چادر میں نماز پڑھتا ہوں حالانکہ میرے کپڑے پاس پڑے ہوتے ہیں۔ تو دین بھائی ایک ہی ہے قیامت تک کہ مرد کو اجازت ہے ناف سے گھٹنوں تک۔ وہ سرندی صاحب بھی یہاں سے گئے، کہنے لگے میرا ایک مسئلہ رہ گیا کہ اگر میں سب کچھ اتار کر ایک ہی چادر میں نماز پڑھوں اور بڑا سکون آئے اور لذت آئے تو کیا ہے؟ میں نے فرمایا بالکل اعلیٰ، پڑھے۔ کتنی مرتبہ میں پڑھتا ہوں، صرف ایک ہی تیمم ہوتا، کچھ نہیں۔ گرمیوں میں بجایا کہ بجلی بند ہے آپ پریشان ہو، اتار کر پھینکے، آرام سے ہوا لگے اور نماز پڑھیں۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک بس، اور کوئی لباس نہیں۔ عورت کے لیے ٹھیک کہ منہ اور ہاتھ کے سوا باقی سارا اپنا بدن چھپائے۔ جی، تو وہ صحابی جو تھا بچہ، وہ مدینہ کا نہیں تھا، وہ تو باہر کے لوگ تھے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ جب جاتے تھے کافرے تو ہمارے ڈیرے پر رکتے تھے، تو میرے والد پوچھتے تھے کہ وہ مکہ میں جو اللہ کا نبی، مدینہ میں جو اس نے اعلان کیا کوئی سناؤ بات، تو وہ سناتے اور جو صورتیں نہیں سن کر آتے وہ بھی سناتے۔ میں یاد کرتا گیا، اللہ نے مجھے ذہانت دی تھی، میں وہ سب کہتا گیا۔ السلام علیکم۔ چنانچہ جب میرے والد بھی بعد میں مدینہ گئے، مسلمان ہو کر آئے، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امامت وہ کرائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ اب وہ تازہ مسلمانوں نے تو یاد نہیں تھا، میرا پتہ چلا میں نے کئی صورتیں سنا دی۔ تو پھر میں 5-6 سال کا تھا کہ مجھ کو امامت کے لیے منتخب کیا، مگر غریبی یہ تھی کہ صرف ایک میرے پاس کپڑا تھا جو میرے گلے میں ہوتا تھا، میں جب سجدے میں جاتا تو پیچھے سے ننگا ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن ایک عورت نے دیکھ کر نا آواز سے دے کر کہا ہے قوم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانک دو۔ تو پھر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے ایک کپڑا لے کر دیا جس کو میں نے تیبند باندھا۔ تو میرے لیے وہ دن بہت خوشی کا عید کا تھا کہ چلو اس بہانے سے مجھے کپڑا، یہ باہر کی بات، حضور سے نہیں تذکرہ ہوا۔ اسی لیے امام بن حزم بچے کی امامت کے منکر ہیں، ان کے سامنے جب لوگوں نے حوالہ دیا انہوں نے کہا آتا حضور کو علم ہوا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ امامت کرائی۔ اہل حدیث وغیرہ تو کہتے ہیں جائز ہے، مگر امام ابن حزم ظاہری کہتا کوئی نہیں یہ حوالہ بن سکتا، بالغ امامت کرا سکتا۔ وہ کہتا حضور کو اطلاع ہی نہیں، کسی جگہ ذکر نہیں کہ لوگوں نے یہ بات بتائی یا آپ نے اس بارے میں کچھ حکم دیا۔ یہ رد کیا انہوں نے کہ بچے نے پڑھائی کہیں آتا کہ حضور کو یہ خبر دی گئی ہے۔ ہاں، مسئلے کئی ہیں آگے سے آگے، درمیان میں آ جاتی بات۔ تو وہ باہر کا تھا، مدینہ کا نہیں تھا۔